आकाश शिवानी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए भर्ती किए गए अफराद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 70,000 तकर्रुरनामे किए जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पहलगाम का दौरा। 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक किए जा रहे इंतजाम का लिया जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को ज्यादा फ़आल और मौजूदा हक़ाइक़ का नुमाइंदा बनना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन अफ़वाज की 75वीं सालगिरह से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और जम्मू कश्मीर में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दरमियान मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नए भर्ती किए गए अफराद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 70,000 तकर्रुरनामे जारी किए। उन्हें रोजगार मेले के तहत तकर्रुरनामे जारी किए गए हैं। इस मौके पर नए मुकर्रर करदा अमले से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज भारत 10 साल पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा महफूज और मजबूत मुल्क है। उन्होंने कहा कि भारत को सियासी इस्तेकाम, सरकार के अज़्म, मुसम्मम इरादे और तरक्की पसंद इस्लाहात के लिए जाना जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज पूरी दुनिया तरक्की के सफर में भारत के साथ चलने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी सरकार की नई शनाख्त बन गए हैं। उन्होंने इस पर खुशी का इजहार किया कि बीजेपी की सरकार वाली रियासतें लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का एहतमाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट और सरकारी शोबे के इदारों में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप की हिमायत और मदद की वजह से नौजवानों का एतमाद बढ़ गया है। वज़ीर आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया कि नए भर्ती किए गए लोग भारत को अगले 25 साल में तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की राह पर चलेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी बदउनवानी और सरकारी रकम का गलत इस्तेमाल साबिक़ा सरकारों की पहचान बन गई थी, लेकिन आज एनडीए सरकार को ठोस फैसलों के बारे में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने यह भी देखा है कि खानदानों पर मबनी सियासी जमातों ने सरकारी मुलाजमतों के अमल में अकरबा परवरी और बदउनवानी को बढ़ावा दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतालिक किए जा रहे इंतजामात और जारी कामों का जायजा लिया। एलजी ने नंदवन और चंदनवाड़ी बेस कैंप में जारी कामों समेत रिहायशी, सेहत और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। बाद में एक मीटिंग के दौरान उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों की तरफ से यात्रा के तमाम हिस्सों पर बर्फ साफ करने, तरबियत याफ्ता अफराद क़ुव्वत की तैनाती, सेहत सहूलियात, ट्रांजिट कैंपों और यात्रियों के ठहरने की जगहों पर पानी और बिजली की फराहमी से मुतालिक किए गए वसी इंतजामात पर उनकी सताइश की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सफरी रास्तों और यात्रा बेस कैंपों पर तमाम जरूरी खिदमात को यकीनी बनाएं। एलजी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो डॉक्टरों और नर्सिंग अमले की इजाफी टीमों के साथ साथ सेहत की देखभाल और सेहत से मुतालिक बुनियादी ढांचा तैयार करें और किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के फवाइद को बर्रुए कार लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंप इंचार्जों और मुतल्लिका अहदेदारों को शेषनाग और पंचतरनी कैंप को 20 जून तक फाल बनाने की हिदायत दी और साथ ही तमाम कैंपों में 17 जून तक बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे को 25 जून तक तमाम कामों को मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने जल शक्ति महकमे को हुनरमंद अफरादी कुव्वत को शामिल करने और पानी और बिजली की फराहमी की रोजाना निगरानी करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में सेहत और तिबी तालीम के सेक्रेटरी भूपेंद्र कुमार, महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग और सिविल इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों में इस्लाहात की सख्ती से हिमायत करते हुए कहा है कि उसे दुनिया की आबादी की हकीकतों का ज्यादा आकाश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को ज्यादा जमहूरी और मौजूद हक़ाइक़ का नुमाइंदा बनाया जाए। वो आज नई दिल्ली में अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन अफ़वाज की 75वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि जब दुनिया की बड़ी आबादी वाले मुल्क भारत को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन के तौर पर कोई नशस्त नहीं मिली है तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की अखलाकी जवाज़ को मजरूह करती है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तनाज़े की वजह से
متعدد افریقی اور ایشیائی ملکوں میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا ہے اور یہ دنیا بھر میں توانائی کے بحران کا سبب بھی بنا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے پرامن اور سبھی کی شمولیت والی دنیا کی تعمیر کے لیے انت تک محنت کرنے پر اقوام متحدہ کے قیام امن افواج کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیاں سبھی کو متاثر کرتی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر بھٹناگر نے آج ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کے پولی ٹیکنک کالجوں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں سکل ڈیولپمنٹ محکمے کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون اور دیگر متعلقہ سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولی ٹیکنک کالج طلباء کی تکنیکی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تعلیمی اداروں کے ذریعے اعلیٰ معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے تکنیکی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ طلباء کو عملی مہارت فراہم کرتی ہیں تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ جموں کشمیر کے تعلیمی اداروں سے متعلق مختلف معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے ان اداروں میں بنیادی ڈھانچے اور تجربہ گاہوں کو فروغ دینے کے لیے کہا۔ میٹنگ میں محکمے کے ڈائریکٹر نے جموں کشمیر بھر کے پولی ٹیکنک کالجوں کے کام کاج سے متعلق ایک مفصل پریزنٹیشن دی۔ سرکار نے سمندری طوفان بپرجوئے سے پیدا ہونے والے چنے سے نمٹنے کے لیے پوری تیاریاں کر لی ہیں۔ جمعرات کی دوپہر کو شدید سمندری طوفان کے گجرات کے کچھ ضلعوں میں پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گجرات کے ساحلی ضلعوں میں کل اور پرسوں شدید بارشیں ہوں گی۔ کل وزیر اعظم نریندر مودی نے سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکز اور گجرات سرکار کے تحت وزارتوں اور ایجنسیوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے افسران کو ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ خطرے والے مقامات پر رہنے والے لوگوں کو ریاستی سرکار کی جانب سے بحفاظت نکالا جا سکے۔ اسی دوران مغربی ریلوے نے سمندری طوفان کی وجہ سے اس ماہ کی 17 تاریخ تک مختلف ٹرینوں کی آنے جانے والی تقریباً 90 خدمات کو منسوخ کر دیا ہے۔ بیشتر ٹرینوں کی مسافت کم کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر نظام علاقوں کے آفات کے بندوبست سے متعلق وزراء کی ایک میٹنگ کی قیادت کی۔ میٹنگ کے دوران آفات کے بندوبست کے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دن بھر چلنے والی اس میٹنگ میں داخلی امور کی وزارت، آفات کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی NDMA اور آفات سے نمٹنے والی قومی فورس NDRF کے سینئر اہلکاروں کے ہمراہ مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے بلا نے بھی شرکت کی۔ یہ میٹنگ مشرقی اور وسطی بحیر عرب میں شدید سمندری طوفان بپرجوئے کے خطرے کے تناظر میں منعقد کی گئی۔ بھارتی ساحلی محافظ اور بحریہ نے راحت، تلاشی اور بچاؤ کارروائی کے لیے جہاز اور ہیلی کاپٹرز تعینات کیے ہیں۔ فوج کی فضائیہ اور انجینئر ٹاسک فورس یونٹس کشتیوں اور راحتی آلات کے ساتھ پوری طرح تیار ہے۔ نگرانی کرنے والے ہیلی کاپٹر ساحلوں پر نگرانی کر رہے ہیں۔ آفات سے نمٹنے والی راحتی ٹیمیں اور فوج اور ساحلی گارڈ کی میڈیکل ٹیموں کو بھی تیار رکھا گیا ہے۔ داخلی سلامتی ڈویژن فرسٹ کی ڈائریکٹر اور جل شکتی ابھیان کیچ دا رین کے مرکزی نوڈل آفیسر رشتا تیواری نے آج سینٹرل گراؤنڈ واٹر کی سائنٹسٹ چندرہی دی کے ہمراہ سب ڈویژن گول کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ SDM گول کے علاوہ جل شکتی ابھیان کے افسران بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے جل جیون مشن کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ PRIs اور مقامی لوگوں کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے پانی کے تحفظ کی اہمیت، پانی کی ذخیرہ اندوزی کو فروغ دینے اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی تلقین کی۔ جل شکتی ابھیان حکومت ہند کا ایک اہم پروگرام ہے جو ملک میں پانی کی حفاظت اور تحفظ کو یقینی بنانے پر مرکوز ہے۔ سرکار نے کہا کہ ان تمام طالب علموں کو اپنی پسند کے کالجوں اور مضامین میں داخلہ دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا جو حال ہی میں منعقدہ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ CUET کے امتحان میں دور قصبوں اور شہروں میں قائم امتحانی مراکز پر امتحان نہ دے سکے۔ اعلان کرتے ہوئے محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری آلوک کمار نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق CUET یونیورسٹیوں میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسوں میں داخلہ عمل کو سٹریم لائن کرنے کے مقصد سے NTA نے اس کا انعقاد کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمل جموں کشمیر کے طلباء کو ملک کی نامور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلہ لینے کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔
کپواڑہ ضلع کے دبنار مسجد علاقے میں فوج اور پولیس کے ایک مشترکہ کارروائی میں 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس ٹویٹ کے مطابق علاقے میں تلاشی کارروائی جاری ہے، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ چنئی کے نزدیک مہابلی پورم میں کل W20 اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی کلیدی خطبہ دیں گی۔ تبدیلی، ترقی کے مناظر طے کرنے اور اس سے آگے بڑھنے کے لیے خواتین کی قیادت میں ترقی کے موضوع پر اس سمٹ کی نظامت W20 کی چیف کوآرڈینیٹر کریں گے۔ اجلاس میں شریک مندوبین کو 17 جون کو ہیریٹیج جگہوں پر لے جایا جائے گا۔ جموں کشمیر سپورٹس کونسل اور سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا جموں کشمیر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر سپورٹس کونسل کی طرف سے سیکرٹری نصرت گل نے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے، جبکہ جموں کشمیر اور لداخ کی انچارج ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم ڈار نے سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کی نمائندگی کی۔ اس مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کو لینڈ مارک قرار دیتے ہوئے نصرت گل نے کہا کہ اس مفاہمت نامے کی بدولت جموں کشمیر سپورٹس نئے دور میں داخل ہوگا اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع ملے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ منشیات کے استعمال کے بڑھتے رجحان نے سماج کے تمام ذی حس افراد کو تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے استعمال کا قلع کمہ کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بحیثیت ایک سماج لوگوں کو منشیات کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی آنے والی نسل کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ آج سری نگر میں پارٹی کی مجلس عاملہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر کئی دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ امر سنگھ کالج سری نگر میں آج وتستا فیسٹیول کے بینر تلے ایک روزہ ڈسٹرکٹ لیول انٹر کالج پینٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاح کالج کے پرنسپل پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے وادی میں دریائے وتستا، جس کو عرف عام میں دریائے جہلم کہتے ہیں، کے تاریخی رول کو اجاگر کیا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر نے کہا کہ بھارت میں کام کرنے والی تمام کمپنیوں کو بھارتی قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ چندر شیکھر نے کہا کہ ٹویٹر کے سابق CEO جیک ڈورسے کی طرف سے دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا ہے کہ بھارت نے ٹویٹر کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈورسے اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں ٹویٹر نے بھارتی قوانین کی بار بار اور لگاتار خلاف ورزیاں کی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ 2020 سے 2022 تک انہوں نے قانون پر بار بار عمل درآمد نہیں کیا۔ یہ صرف جون 2022 کی بات تھی، انہوں نے بلاخر اس پر عمل کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ڈورسے کو ٹویٹر کے نظام کو بھارتی قانون کی خود مختاری کو قبول کرنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی۔ چندر شیکھر نے کہا کہ بھارت ایک خود مختار ملک ہے اور اسے ملک میں کام کرنے والی تمام کمپنیوں کو بھارتی قوانین پر عمل کرانے کا پورا حق ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.1 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔